اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ توحید کا پیغام اور اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی نازل ہوا۔ صدیوں تک انسانیت ایک ہی دین پر قائم رہی، لیکن پھر ایک عجیب اور افسوسناک موڑ آیا جب انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے بت تراشے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ کہانی محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کیسے نیک نیتی اور محبت بھی غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، اور کیسے شیطان انسان کو قدم بقدم گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے اس سفر کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ تمام انسان ابتدا میں ایک ہی امت تھے۔ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کی مدت میں تمام انسان توحید پر قائم تھے۔ یہ مدت تقریباً 10 صدیوں تک محیط تھی، جس میں کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بت نہیں تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی گمراہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزریں اور لوگ توحید پر قائم رہے۔ یہ زمانہ انسانیت کا سنہری دور تھا۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے احکام پر عمل کرتے تھے، اور اس کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ نہ کوئی مندر تھا، نہ بت خانہ، نہ تصاویر، اور نہ ہی کوئی واسطہ، صرف اللہ، صرف توحید اور صرف حق۔ 5 نیک لوگ جن کی محبت نے راستہ بدل دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بہت ہی نیک، عابد اور متقی لوگ تھے۔ یہ اپنے زمانے کے علماء، مشائخ اور رہنما تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو پوری قوم غم میں ڈوب گئی۔ لوگوں کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شیطان کی پہلی چال، محبت کو بہانہ بنانا۔ شیطان ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کے بعد قسم کھائی تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ صدیوں سے لوگ توحید پر قائم ہیں، تو اس نے ایک نہایت ہی خطرناک اور چالاک منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان 5 بزرگوں کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ چھوڑنا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ شیطان نے سوچا کہ اگر میں سیدھا جا کر لوگوں سے کہوں کہ اللہ کو چھوڑ دو تو کوئی نہیں مانے گا، لیکن اگر میں محبت اور جذبات کا سہارا لوں، اگر میں اپنے دلوں میں اپنے بزرگوں کی یاد کو استعمال کروں تو شاید کامیابی مل جائے۔ اور بالکل یہی ہوا۔ شیطان نے انسانی شکل اختیار کی اور لوگوں کے پاس آیا۔ اس نے کہا، تمہارے یہ بزرگ اتنے نیک تھے، اتنے متقی تھے، کیا افسوس ہے کہ اب وہ نہیں رہے؟ کیوں نہیں تم ان کی تصویریں بناتے، ان کے بت بناتے، تاکہ جب بھی تم ان کو دیکھو تو عبادت کا جذبہ پیدا ہو، نیکی کی یاد آئے، اور تم بھی ان کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ نام ان نیک لوگوں کے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو وسوسہ دیا کہ ان مجالس میں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، ان کی یادگاریں بنا لو اور ان کا نام رکھ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی۔ پھر جب یہ لوگ مر گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ پہلا قدم، تصاویر اور مجسمے۔ شیطان کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم ان بزرگوں کی یادیں تازہ رکھیں گے، ان کی تصویریں دیکھ کر عبادت کی طرف راغب ہوں گے اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ مہارت سے کاریگروں نے ان 5 بزرگوں کی تصویریں بنائیں، پھر ان کے مجسمے تراشے گئے۔ یہ مجسمے مسجدوں میں، میدانوں میں اور عبادت گاہوں میں نصب کیے گئے۔ ابتدا میں لوگوں کی نیت بالکل صاف تھی۔ وہ ان بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے، وہ ان سے دعا نہیں مانگتے تھے، وہ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ شیطان کا اصل کھیل ابھی باقی تھا۔ اس نے صرف پہلا قدم اٹھوایا تھا، اور اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ وقت گزرے، نسلیں بدلیں اور حقیقت بھلا دی جائے۔ وقت گزرتا رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ مجسمے بنائے تھے فوت ہو گئے۔ ان کی اولاد آئی، پھر ان کی اولاد کی اولاد آئی، 3، 4، 5 نسلیں گزر گئیں۔
اب ایک نئی نسل تھی جو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے بزرگ ان بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ہمارے بزرگ ان بتوں کو ادب سے دیکھتے تھے، ہمارے بزرگ ان بتوں کے گرد جمع ہوتے تھے، ہمارے بزرگ ان بتوں کی صفائی کرتے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اب کوئی نہیں بتا رہا تھا کہ یہ بت کیوں بنائے گئے تھے۔ علم اٹھ چکا تھا، حقیقت چھپ چکی تھی، اور شیطان کو اپنی دوسری چال چلنے کا موقع مل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ لوگوں سے چھین لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں، پھر ان سے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بالکل یہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا۔ جب علماء فوت ہو گئے، جب حقیقت جاننے والے نہیں رہے تو لوگ جاہلوں کے پیچھے چل پڑے، اور شیطان نے موقع پاتے ہی اپنا جال بچھا دیا۔ شیطان کی دوسری چال، یادگار سے معبود تک۔ اب نئی نسل کے سامنے صرف بت تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیوں بنائے گئے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا دیکھا کہ ان کے بزرگ ان بتوں کی تعظیم کرتے تھے، ان کے گرد جمع ہوتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ شیطان نے اب دوسرا قدم اٹھایا۔ اس نے ان نئی نسل کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ یہ بت تمہارے بزرگوں کے ہیں جو اتنے نیک تھے، اللہ انہیں اتنا پسند کرتا تھا کہ وہ اس کے قریب ہیں، کیوں نہیں تم ان سے مدد مانگتے؟ کیوں نہیں تم ان سے سفارش کرواتے؟ یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان واسطہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک وسوسہ تھا۔ شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو، اس نے صرف یہ کہا کہ ان بتوں کو واسطہ بنا لو، ان سے مدد مانگو، یہ تمہاری اللہ تک رسائی آسان کر دیں گے۔ اب لوگوں نے آہستہ آہستہ شرک میں قدم رکھنا شروع کیا۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوا، بلکہ مراحل میں ہوا۔ پہلا مرحلہ، تبرک اور برکت۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ بت نیک لوگوں کی یادگار ہیں، تو ان کو چھونے سے برکت ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے بتوں کو چھونا، ان کے گرد طواف کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جگہیں مبارک ہیں اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا مرحلہ، وسیلہ اور شفاعت۔ پھر لوگوں نے کہا یہ بزرگ اللہ کے قریب تھے، تو ہم ان سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں۔ چنانچہ انہوں نے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، اے ود، اے سوا، اے یغوث، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کرو، ہماری مدد کرو۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ بھول گئے کہ اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے، وہ سیدھا بتوں سے مانگنے لگے، اے ود، ہمیں بارش دے، اے یغوث، ہمارے بیمار کو شفا دے، اے نصر، ہماری فصلوں کو بچا۔ اب وہ اللہ کو بھول کر صرف بتوں سے دعائیں مانگنے لگے تھے۔ چوتھا مرحلہ، مکمل شرک اور عبادت۔ آخرکار لوگ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے، ان کے نام پر قربانیاں دینے لگے، ان کے نام کی منتیں ماننے لگے اور انہیں اپنا معبود تسلیم کر لیا۔ توحید ختم ہو گئی اور شرک نے اس کی جگہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قوم کی حالت بیان فرمائی، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ جب ایک بار شرک کا دروازہ کھل گیا تو پھر طرح طرح کی گمراہیاں پھیلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں مختلف قسم کے شرک رائج ہو گئے۔ نمبر 1، شرک فی الدعا، دعا میں شرک۔ لوگ اللہ کے علاوہ بتوں سے دعائیں مانگنے لگے۔ وہ بتوں کو پکارتے، ان سے حاجتیں مانگتے اور ان سے مدد طلب کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ نمبر 2، شرک فی العبادت، عبادت میں شرک۔ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے، ان کے نام پر قربانیاں دینے لگے اور ان کی خوشنودی کے لیے نذریں ماننے لگے۔ انہوں نے اللہ کے لیے مخصوص عبادات کو غیر اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، شرک فی التوکل، بھروسے میں شرک۔ لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور بتوں پر بھروسہ کرنے لگے۔ وہ سمجھنے لگے کہ بت ہی ان کی مشکلات حل کر سکتے ہیں، بت ہی انہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 4، شرک فی المحبت، محبت میں شرک۔ لوگوں نے بتوں سے اتنی محبت کر لی کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں سے کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قوم کی دلیلیں، کیسے انہوں نے اپنے شرک کو جائز ٹھہرایا۔ جب انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو اپنی گمراہی کو جائز ثابت کرنے کے لیے دلیلیں گھڑنے لگتا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کئی دلیلیں بنائیں۔ پہلی دلیل، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل آج بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں اس دلیل کو رد فرمایا، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دوسری دلیل، یہ ہماری اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑ رہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذر بھی رد فرمایا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تیسری دلیل، یہ نیک لوگ تھے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک دلیل تھی، کیونکہ یہ سچ تھی کہ وہ 5 بزرگ نیک لوگ تھے اور اللہ انہیں پسند کرتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی پوجا کی جائے یا ان سے مدد مانگی جائے۔ نیک لوگوں کی محبت اور احترام ایک بات ہے، لیکن انہیں معبود بنانا بالکل الگ بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت، جب شرک اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جب پوری قوم گمراہی میں ڈوب گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تاریخ میں پہلا رسول کہا جاتا ہے جنہیں اللہ نے شریعت کے ساتھ بھیجا۔ انہیں ایک گمراہ قوم کی طرف بھیجا گیا جو توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی پیغام، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی پیغام تھا، توحید کی طرف واپسی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں نہ موت دے سکتے ہیں، یہ صرف پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے ہیں، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایک واضح، سادہ اور سچا پیغام تھا، لیکن قوم نے کیا رد عمل دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن یہ صرف انکار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا، ان پر تہمتیں لگانا اور ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے نکمے لوگوں نے کی ہے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے 3 اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض، تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو فرشتے کو بناتا، انسان کو نہیں۔ تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تو تم میں اور ہم میں کیا فرق؟ دوسرا اعتراض، تمہارے پیچھے صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو ہمارے امیر اور بڑے لوگ تمہاری پیروی کرتے، لیکن تمہارے پیچھے تو صرف غلام، مزدور اور نکمے لوگ ہیں، یہ کیسے سچا دین ہو سکتا ہے؟ تیسرا اعتراض، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورتی سے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ تم پر مخفی کر دی گئی ہے، تو کیا ہم تمہیں اس کے ماننے پر مجبور کریں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ پھر انہوں نے غریبوں کے بارے میں اعتراض کا بھی جواب دیا۔ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میری اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو نہیں نکالوں گا جو ایمان لائے ہیں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح کر دیا، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، میری اجر اللہ کے پاس ہے، میں غریب مومنوں کو نہیں نکالوں گا، اللہ کے نزدیک امیر اور غریب برابر ہیں، تم جاہل ہو، تم حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن میری دعوت نے انہیں اور زیادہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں یہ طریقے استعمال کیے۔ 1. علانیہ دعوت۔ پھر میں نے انہیں کھلے عام بلایا۔ انہوں نے لوگوں کے اجتماعات میں، بازاروں میں، میلوں میں کھلے عام تبلیغ کی۔ 2. خفیہ دعوت۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر تنہائی میں انفرادی طور پر بھی سمجھایا۔ 3. ترغیب اور ترہیب، یعنی بشارت اور تنبیہ۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری دی اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ کتنی خوبصورت دعوت تھی! انہوں نے دنیاوی فوائد بھی بتائے، بارش، مال، اولاد، باغات، نہریں اور اخروی فوائد بھی، بخشش، جنت، اللہ کی رضا۔ قوم کی مزید سرکشی، سردار اور عوام کا اتحاد۔ لیکن افسوس، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنی، بلکہ ان کے سردار اور زیادہ سخت ہو گئے۔ انہوں نے عوام کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ چھوڑنا ود، سوا، یغوث، یوق اور نصر کو۔ سرداروں نے لوگوں کو کہا، یہ نوح تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، یہ تمہارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ تمہیں اپنے بزرگوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اپنے معبودوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور پھر قوم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بہت تکبر کیا۔ کتنا دکھ دینے والا منظر تھا! جب حضرت نوح علیہ السلام ان سے بات کرتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ کچھ سنائی نہ دے۔ وہ اپنے کپڑے سر پر اوڑھ لیتے تاکہ حضرت نوح کو دیکھنا بھی نہ پڑے۔ وہ اپنی ضد پر اڑ جاتے، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ سب کچھ 950 سال تک جاری رہا۔ 950 سال، 950 سال، کتنا لمبا عرصہ! لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ کشتی؟ لیکن کیوں؟ ان کے علاقے میں تو کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی ندی نہیں تھی، پھر کشتی کس لیے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر سوال کیے اللہ کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ یہی تو ایمان ہے، اللہ کے حکم پر مکمل اعتماد اور فوری عمل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑی اور مضبوط کشتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی کی لمبائی تقریباً 150 میٹر تھی، چوڑائی تقریباً 25 میٹر تھی، اونچائی تقریباً 15 میٹر تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ یہ کشتی بنانے میں کئی سال لگ گئے۔ روایات میں ہے کہ 40 سال سے لے کر 100 سال تک کا وقت لگا، اور یہ پورا وقت قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور وہ کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم اڑا رہے ہو۔ پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ لوگ ہنستے اور کہتے، اے نوح، پہلے تم نبی بن گئے، اب بڑھائی بھی بن گئے۔ کہاں ہے پانی؟ کہاں ہے سمندر؟ یہاں صحرا میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ لگتا ہے بالکل پاگل ہو گئے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ جلد ہی سب کچھ واضح ہو جائے گا۔
آخر کار وہ وقت آ گیا جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ لیکن نشانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابل پڑا، ہم نے کہا اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ تنور وہ چولہا ہوتا ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ جب یہ تنور اچانک پانی سے ابلنے لگا تو یہ نشانی تھی کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کشتی میں سوار ہونا شروع کیا۔ ہر قسم کے جانور، ایک ایک جوڑا، اپنے گھر والے جو ایمان لائے تھے، مومنین جنہوں نے توحید قبول کی تھی۔ افسوس، 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صرف 12 آدمی اور بعض میں 80، لیکن یہ تعداد بہت کم تھی۔ پھر شروع ہوا وہ طوفان جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار پانی کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے چشمے پھوڑ دیے، پھر دونوں پانی ایک مقرر شدہ امر کے لیے مل گئے۔ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی۔ آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان اور زمین کا پانی ملنے لگا، پانی بڑھتا چلا گیا، مکانوں کو، پہاڑوں کو، سب کو ڈبوتا چلا گیا۔ لوگ بھاگنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جس اللہ کو انہوں نے 950 سال تک ٹھکرایا، اب اس کا عذاب آ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور کشتی پانی پر تیر رہی تھی۔ اچانک انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کافروں میں تھا اور پانی میں ڈوب رہا تھا۔ ایک باپ کا دل بے چین ہو گیا اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے کہا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ کتنا دردناک منظر تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بچانے کی التجا کر رہا ہے، لیکن بیٹا اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پہاڑ اسے بچا لے گا، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی پہاڑ، کوئی طاقت، کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات خون کے رشتے سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ ڈوب گیا کیونکہ اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ طوفان کئی ماہ تک جاری رہا، پوری زمین پانی میں ڈوب گئی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی اور اس میں جو لوگ تھے وہی بچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، ظالم قوم دور ہو۔ اللہ کا حکم ہوا اور زمین نے اپنا پانی نگل لیا، آسمان سے بارش رک گئی، پانی خشک ہونے لگا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، کہا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جا، تم پر اور جو امتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ اب زمین پر صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو توحید پر ایمان رکھتے تھے، شرک ختم ہو چکا تھا، بت ڈوب چکے تھے اور اب صرف اللہ کی عبادت باقی رہ گئی تھی۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 1، شرک آہستہ آہستہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک دن میں بت نہیں بنائے، پہلے محبت تھی، پھر یادگار، پھر تعظیم، پھر عبادت۔ یہ ایک سست زہر کی طرح تھا جو آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، پہلے لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف ان سے محبت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو صرف ان کی تعظیم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو صرف ان سے واسطہ بناتے ہیں۔ آخر میں وہ اللہ کو بھول کر صرف ان سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ سبق نمبر 2، نیک نیت کافی نہیں، صحیح عمل بھی ضروری ہے۔
حضرت نوح کی قوم کے لوگوں کی نیت شروع میں اچھی تھی، وہ اپنے نیک بزرگوں کو یاد رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ نیک نیت انہیں شرک سے نہیں بچا سکی۔ اسلام میں صرف نیت کافی نہیں، عمل بھی اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سبق نمبر 3، علم کی اہمیت۔ جب علماء فوت ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ آج بھی ہمیں دینی علم سیکھنے، سمجھنے اور اگلی نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم نہیں دی تو وہ بھی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سبق نمبر 4، صبر اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا۔ انہیں مارا گیا، ستایا گیا، مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر قائم رہنا آسان نہیں، لیکن اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبق نمبر 5، نجات خون کے رشتے سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا کافی نہیں تھا، نبی کا رشتہ دار ہونا کافی نہیں، صحابہ کی اولاد ہونا کافی نہیں، اصل چیز ایمان ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کسی کا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ سبق نمبر 6، اللہ کے فیصلے میں تاخیر کمزوری نہیں۔ 950 سال ایک لمبا عرصہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اتنا انتظار کیوں کیا، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ ہر شخص کو موقع دینا چاہتا تھا، ہر نسل کو موقع دینا چاہتا تھا۔ اللہ جلد باز نہیں، لیکن جب اس کا عذاب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آج بھی دنیا میں طرح طرح کے شرک پائے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک سے بچو کیونکہ یہ چینٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ ہے۔ یہ تھی وہ کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے انسانیت میں پہلی بار بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہر دور کے لیے ایک انتباہ ہے، ایک سبق ہے اور ایک رہنمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو شرک کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے اور ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔